نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں اچھے اور برے حالات آتے رہیں گے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے لیے صرف خوشیوں کے حالات آتے ہوں. ہر انسان پر خوشی اور غم، راحت اور تکلیف، صحت اور بیماری اور اسی طرح سے اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں. اچھے حالات میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، برے حالات میں تکلیف پر صبر کرنا چاہیے. اسلام کی یہ واضح تعلیم ہے. اگر اس کا اہتمام ایک انسان اپنی زندگی میں کرے تو وہ تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. دنیا کا کتنا ہی مالدار انسان کیوں نہ ہو، وہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے. اس کے لیے بھی اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر پریشانیاں آتی ہیں. پریشانی سے، مصیبت سے، تکلیف سے، تنگی سے، دکھ سے کسی کو نجات نہیں ہے. انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ تکلیفوں اور دکھوں کے باوجود اچھی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، خوف کے حالات ڈال کر، والجوع بھوک کے حالات ڈال کر، ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور مالوں کی، جانوں کی اور پھلوں کی کمی کے ذریعے سے تم کو آزمائیں گے. وبشر الصابرین، تو خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو. اے نبی، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں جو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور لوٹ کے ہم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ تعالیٰ فرماتا یہی وہ بندے ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں. صلوات علماء کہتے ہیں، ابن جریر اور طبری کہتے ہیں صلوات سے مراد یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور اللہ کی مغفرت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ کی رحمت کا بھی وعدہ ہے. واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے راستے پر ہیں. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان پر زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں گی. کوئی انسان ان سے بھاگ نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں رہنے والا ہو، پریشانیاں اس پر آئیں گی. ان پریشانیوں میں اس کا کام کیا ہے؟ ان پریشانیوں میں اس کو چاہیے کہ وہ یہ مانے کہ میری اپنی زندگی، میرا اپنا وجود اللہ کی ملکیت ہے. اللہ چاہے تو اچھے حالات ڈال دیں، اللہ چاہے تو برے حالات ڈالے. اللہ میرا مالک ہے. دنیا میں جب تک ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں، اور دنیا سے جانے کے بعد میں اللہ رب العالمین اس پر اجر و ثواب دینے والا ہے. لہٰذا ایک انسان کو ان جذبات کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ جینا چاہیے کہ دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، ان پر صبر کرنا ہے تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر انعام دے. یہ ذہن اگر ہو اور انسان کی نگاہ انعام پر ہو تو تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. دنیا کی تکلیفیں اگر انسان اس کے ساتھ یہ جوڑ کے دیکھے کہ اگر میں نے اس کو برداشت کر لیا
تو اس پر بہت بڑا انعام ملے گا، تو انسان کی تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی اسلام کی تعلیمات میں سے ایک بہت اہم تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم تصیبہ مصیبت، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے فیقول ما امر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس مصیبت پر جب وہ کہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کے ہم کو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر و ثواب عطا فرما، اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر، جس کو میں نے کھویا ہے اس سے بہتر مجھے دے۔ دنیا میں کسی انسان کا کبھی مال کھو جاتا ہے، کبھی جاب کھو جاتا ہے، کبھی دنیا میں کوئی کسی سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بھائی بہن ہیں، دوست ہیں، ان کی موت ہو جاتی ہے، آدمی ان کو کھو دیتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کی ذہنیت، اس کی مینٹالٹی، اس کی سوچ کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، اور اس کے بعد میں کہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما، مجھے اس پر اپنی طرف سے ثواب دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو میں نے کھویا ہے اس سے بہتر بدلہ مجھ کو عطا فرما۔ إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِّنْهَا، جب وہ ایسا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے جب دکھ آتا ہے تو اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ انسان روئے اور دکھ کا اظہار کریں شرعی حدود کے تحت۔ شریعت کی حدوں میں انسان کو اپنے دکھ کا اظہار کرنا منع نہیں ہے۔ منع یہ ہے کہ انسان چلائے، روئے دھوئے، سر پیٹے، بال نوچے اور اس طرح کی حرکتیں کریں جس سے بے صبری ظاہر ہوتی ہے۔ انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنا یہ غلط نہیں ہے۔ دل میں مصیبت پر دکھ ہونا یہ منع نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جذبات دیے ہیں، وہ خوشی کے حالات میں خوش ہوتا ہے، دکھ کے حالات میں غمگین ہوتا ہے۔ کبھی دل بھر آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، کبھی بڑی مصیبت ہوتی ہے، کبھی چھوٹی۔ تو اس طرح کے دکھ کے حالات میں انسان کا دکھ کا اظہار کرنا یہ منع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد لی اللیلۃ الغلام، آج کی رات میرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ فسمیتہ باسم ابی ابراہیم، میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا۔ ثم دفعہ الی ام سیف امرأۃ قین یقال لہ ابو سیف، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے رواج کے مطابق اس بچے کو ایک صحابی جن کا نام ان کا نام ابو سیف تھا، ان کی بیوی کو دودھ پلانے کے لیے دیا۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے عورتوں کے پاس دیا جاتا تھا اور وہ اس کی پرورش کرتی تھیں تاکہ بچہ صحت مند ہو جائے۔ تو آپ نے ایک خاتون کو دیا جن کا نام ام سیف تھا، اور ان کے شوہر جو ہیں وہ لوہار تھے، لوہے کی بھٹی کا کام کرتے تھے۔ فانطلق یأتیہ واتبعتہ فانتہینا الی ابی سیف، کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ گیا ان کے گھر، اور ان کے گھر پہنچا، قریب تھا کہ پہنچے۔ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ، وہ بھٹی میں کچھ کام کر رہے تھے، لوہا اس کے لوہار کا کام کر رہے تھے اور بھٹی سے دھواں نکل رہا تھا۔ کہتے ہیں قَدْ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا، ان کا جو گھر تھا وہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ قَدْ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم پہنچنے لگے تو میں جلدی جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے ان کے گھر پہنچ گیا۔ فَقُلْتُ يَا أَبَا سَيْفٍ أَمْسِكْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جا کے فوراً کہا اے ابو سیف اپنا کام روک لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ فَأَمْسَكَ، تو وہ رک گئے۔ فَدَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الصَّبِيَّ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَقُولَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنے منگوایا
اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور جو دعا اس کو دینی تھی وہ دعا دی۔ فقال انس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عام معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ وقتاً فوقتاً جاتے، بچے سے ملتے، اس کو پیار کرتے اور پھر واپس ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو بچہ تھا وہ اپنی آخری سانسوں میں تھا، ابھی موت کا وقت بالکل قریب تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں، آپ کی گود میں وہ بچہ تھا۔ فدمعت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بچے کا حال دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فدمعت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ کہا کہ آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، ویحزن القلب اور دل دکھی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ ہم ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں غم سے، دل غمگین ہے، لیکن زبان ہماری وہی کہے گی جس سے اللہ راضی ہو۔ ہم ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ واللہ یا ابراہیم انا بک لمحزونون، اے ابراہیم اللہ کی قسم ہم تمہارے لیے بہت غمگین ہیں، تمہارے فراق میں، تم کو کھونے پر ہم بہت غمگین ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کی زندگی میں بھی دکھ کے حالات آتے ہیں، ان کو بھی اپنوں کو کھونا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو کھویا، اپنے چچا حضرت حمزہ کو، اور کتنے لوگوں کو کھویا۔ اپنے ساتھ والوں میں سے کتنوں کا فراق آپ نے برداشت کیا۔ آپ کے دل میں ان کا دکھ تھا، آپ ان کے لیے روتے بھی تھے، لیکن آپ اپنی زبان سے کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس میں اللہ کی شکایت ہو کہ اللہ نے کیوں ایسا کر دیا میرے ساتھ۔ آج آپ دیکھیں کسی کے گھر میں اگر موت ہوتی ہے تو چلانا، چیخنا، بال نوچنا، سینہ پیٹنا اور اس طرح کی بہت ساری باتیں زبان سے بھی نکلتی ہیں کہ اللہ نے اچھا نہیں کیا، یا ہمارا ہی گھر ملا تھا اور برا ہوا، کیا اللہ تیرے ہاں اندھیر ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں جو بہت ہی سخت بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے آیا نہیں ہے، آج ہے کل جانا ہے، آج ہے کل جانا ہے۔ ہر انسان کے آس پاس رہنے والوں میں سے ایک ایک کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، ایک دن اس کو بھی جانا ہے، وہ بھی کئیوں کو دکھ کا زخم دے کر جائے گا۔ لیکن یہ چیز اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم دکھ کو ظاہر کریں حدود میں، رونا، غمگین ہونا یہ ٹھیک ہے، لیکن شور شرابہ کرنا، ماتم کرنا، اللہ کی شکایت کرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہے۔ آنکھ سے رونا جائز ہے، منہ سے رونا صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں آنکھ سے رونے کی اجازت ہے، لیکن منہ سے بول بول کے رونا اور پھر طوفان کھڑا کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ واویلا مچانا، شور شرابہ کرنا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس تعلق سے کئی باتیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات ولد العبد قال اللہ لملائکتہ، جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کو قبض کر لیا، یعنی اس کی روح قبض کی، اس کی موت ہو گئی۔ فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اس کے جگر کے پھول کو تم نے اس سے لے لیا۔ فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ فیقول ماذا قال عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ جب اس کی اولاد کی موت ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ فیقولون حمدک واسترجع، وہ کہتے ہیں کہ تیری تعریف کی، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعریف کے لائق ہے، تیری تعریف کی، تیری حمد بیان کی، شکایت نہیں کی بلکہ تیری حمد بیان کی۔ واسترجع، اور استرجاع کیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے ہم کو بھی جانا ہے۔
فیقول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، حمد والا، تعریف والا گھر ہے، چونکہ بندے نے مصیبت کے حالت میں بھی اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی، اس کی شکایت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا فرشتوں کو اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناؤ اور اس کو نام دو بیت الحمد ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کی اولاد کی موت ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی شکایت کی بجائے اس کی حمد و ثنا کرے اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں اور واویلا نہ مچائے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار نہ کرے، اللہ کے فیصلوں کو غلط ثابت نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اسی طرح سے چاہے اولاد ہو یا کوئی اور قریبی شخص ہو، ماں باپ، بھائی بہن، دوست، بیوی، شوہر، ان کی موت ہو جاتی ہے، انسان کو قریبی کوئی ہوتا ہے جس سے بہت محبت ہوتی ہے، اس کی محبت پر صبر کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ، جب میں اپنے کسی بندے کے صفی، جس سے اس کو بہت محبت ہے، بہت ہی قریبی، جس کا وہ محبوب ہو، بالکل نزدیک والا اس سے تعلق ہو، ایسے انسان کو جب میں موت دیتا ہوں اور پھر وہ اس پر صبر کر کے اجر ثواب کی امید رکھتا ہے، تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جب بھی میں کسی بندے کے محبوب کو اس سے چھین لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، تو میرے پاس اس کے لیے دینے کے لیے جنت سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے ہمارا کوئی بھی قریبی دنیا سے چلا جائے، اگر اس کی موت پر ہم صبر کریں، اللہ سے شکایت نہ کریں، اللہ کی شکایت نہ کریں، تو ایسا انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اسلام میں اسی چیز کی تعلیم ہے کہ ہم مصیبتوں پر صبر کریں۔ کبھی کوئی بیمار اچانک بیمار ہو گیا اور مہینوں ہی میں اس کی موت ہو گئی، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، کبھی کوئی کورونا میں چلا گیا، کوئی کسی اور بیماری سے مر گیا، تو یہ ساری چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں، اور انسان بعض اوقات کسی سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اور اس کا غصہ وہ دین پر اور اللہ پر نکالتا ہے۔ بعض اوقات بندوں کی محبت دل پر اتنی چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت مانگ پڑ جاتی ہے۔ بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں رکھی جاتی ہے، ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہونا چاہیے، اور اللہ کوئی فیصلہ غلط نہیں کرتا ہے، ساری کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حالات جب رکھے ہیں وہ ہمارے امتحان کے لیے رکھے ہیں کہ ہم کھونے کو برداشت کرتے ہیں یا نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں یا نہیں، آخرت کے لیے دنیا میں صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں جب تک انسان کھونے پر راضی نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کو پا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے دنیا میں کچھ نہ کچھ کھو کر اس پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے امتحان ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ اس تعلق سے اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے، ہمیشہ سے آپ دیکھیں گے جاہلیت سے یہ چیز چلی آئی ہے کہ مرنے والوں کے لیے ماتم کرنا ایک شرف کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ ایک انسان جب کوئی مر جاتا ہے دل میں دکھ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن بعض اوقات انسان لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے شور شرابہ کرنا، واویلا مچانا، اس طرح کی چیزیں بھی کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی محبت واضح ہو اور ظاہر ہو کہ بہت چاہنے والی بیٹی تھی، بہت محبت تھی ماں باپ سے، اور اتنا زور زور سے روئی کہ سب کے دل دہل گئے۔ تو زبردستی کا رونا اسلام میں نہیں ہے، اسی طرح سے شور شرابہ کرنا اسلام میں نہیں ہے، اسی طرح سے بول بول کے رونا،
تو کتنا اچھا تھا، چلا گیا، ہم کو چھوڑ کے چلا گیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اور صبح آیا تھا، ناشتہ مانگ رہا تھا اور چلا گیا، اور یوں ہوا اور توں ہو گیا، کہاں چلا گیا، واپس آ جا۔ اس طرح کی جتنی باتیں لوگ جہالت میں کرتے ہیں، کیا اس سے واپس آ جاتا جانے والا؟ نہیں۔ لیکن لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی تو صدمے کی وجہ سے کرتے ہیں اور کبھی لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کبھی واقعی دکھ ہوتا ہے اور کبھی لوگوں کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے کہ ان کے سامنے بولنا چاہیے۔ بلکہ بعض علاقوں میں اگر آپ دیکھیں گے اور بعض یعنی ملکوں میں بھی آپ دیکھیں گے، ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو پیسے دے کے بلوایا جاتا ہے اور وہ اس طرح کا رونا کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو بھی رونا آئے۔ راجستھان اور اس طرح کے علاقوں میں آپ دیکھیں گے ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو پیسہ دیا جاتا ہے اور وہ آ کے مرنے والوں کے لیے روتی ہیں۔ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ان کا ذاتی کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے، ان سے کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک پروفیشن ہوتا ہے، ان کا ایک جاب ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے روتی ہیں، مرنے والوں کے لیے۔ اور لوگ اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مرا تو اتنا رویا گیا اس کے لیے۔ یہ ساری چیزیں بیہودہ چیزیں، اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے جو جانے والا تھا وہ گیا، اب اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ افسوس کرنے سے وہ واپس نہیں آئے گا، شور شرابہ کرنے سے وہ واپس نہیں آئے گا۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب اپنی زندگی کو آگے لے جاؤ۔ اور اب کتنا بھی دکھ ہو، ہمیشہ کوئی آدمی بھوکا رہے گا کسی کے لیے؟ نہیں۔ دھیرے دھیرے دکھ کم ہوتا ہے، پھر اٹھ کے لوگ دکانیں بھی کھول لیتے اپنی، پھر کچن میں بھی جاتے ہیں، کھانا پکانا بھی شروع ہو جاتا ہے، اسکول بھی جاتے ہیں، کالج بھی جاتے ہیں، جاب پہ بھی جاتے ہیں، سب اپنے آپ شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کسی کے لیے رکتی نہیں ہے، دنیا کسی کے لیے رکتی نہیں ہے۔ تو جب بعد میں آپ کو چلنا ہے، زندگی میں واپس سے لوٹنا ہے، تو آج کیوں نہیں؟ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم دکھ اپنے دل میں رکھیں، اور 4 دن تک دکھ کسی کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ زندگی بھر کھونے کا دکھ رہتا ہے، لیکن ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر کبھی یاد آتی ہے تو واپس سے امڑ آتا ہے، لیکن زندگی رکتی نہیں ہے۔ کھانا پینا، تجارت اور اسی طرح سے شادی بیاہ سے لے کے انسان کی ساری زندگی کے معاملات چلتے رہتے ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ دکھ میں اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں، مائیں اپنے ماں باپ کے دکھ میں ایسی دیوانی ہو جاتی ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں ان کے حال پر۔ آدمی اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کے دکھ میں اتنا زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، تجارت اور اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے کئی دنوں تک۔ اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹنا اور زندگی کو پھر سے جینا شروع کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھنا، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ دکھ اپنی جگہ ہے، اس کو رہنے دیں، لیکن اپنی زندگی کو سمیٹ کے آدمی اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں لگ جائے، اسلام کی تعلیم ہے۔ اس کے برخلاف کیا ہے؟ ماتم شروع کر دیں۔ ماتم کیا ہے؟ منہ سے بول بول کے رونا، سینہ پیٹنا، چہرہ نوچنا، بال کھلے رکھنا، بال کھینچنا، کپڑے پھاڑنا، سر پٹکنا، اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، آپ دیکھیے بہت سارے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں اور یہاں تک کہ خون نکل رہا ہے سینے سے، بلکہ بہت سارے جو ہے چھری چاقو لے کے اپنے آپ کو مارتے ہیں، اس سے خون نکلتا ہے جسم سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا فلاں صحابی کے بارے میں یا فلاں کے بارے میں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اسلام میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا باتیں ہیں جو قرآن و سنت سے ہم کو ملتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم کو ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں میں باقی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کفر کے زمانے کی ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں جو بہت سارے لوگ غلط کام کرتے تھے، ان میں سے یہ بھی چیزیں جو اسلام کے پہلے ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے جو عرب میں برائیاں تھیں، ان میں سے ایک برائی کفر کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ایک الطعن فی النسب، کسی کے نسب میں طعن کرنا، تو چھوٹے خاندان کا ہے، تو چھوٹی ذات کا ہے، تو برے ماں باپ کی اولاد ہے، اس طرح سے کسی کے نسب میں طعن کرنا، اس کے خاندان کو، اس کے پوروجوں کو برا بولنا۔
اس کے باپ دادا کو برا بولنا. الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، اور مرنے والوں پر ماتم کرنا، مرنے والوں پر ماتم کرنا. تو میت پر ماتم کرنا اسلام میں نہیں ہے، یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں جو اسلام سے پہلے کے مشرکین کرتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. امام البخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے اندر ہونے لائق وہ نہیں ہے، مسلمانوں میں گنتی ہونے لائق نہیں ہے. لیس منا من لطم الخدود، جو اپنے منہ پر گالوں پر مار لے. آپ دیکھیے جب دکھ کے حالات آتے ہیں، کوئی مر گیا، لوگ کیا کرتے ہیں، عورتیں خاص طور سے کرتی ہیں، اپنے چہرے پہ مار لینا. من لطم الخدود، جو گال پیٹے، وشق الجیوب، اور اپنا دامن اپنا گریبان پھاڑے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے. جیسے پرانے زمانے میں مشرکین اس زمانے میں بول بول کے روتے تھے، ہمارا پہاڑ چلا گیا، ہمارا چراغ چلا گیا، ہمارا شیر چلا گیا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اس کی بڑائیاں بول بول کے ماتم کرتے تھے، اس کی خوبیاں بیان کر کر کے روتے تھے. یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے. جاہلیت کی پکار یہ پکار ہے کہ کسی کی خوبیاں بیان کر کر کے اس کا دکھ منانا، اسلام میں یہ نہیں ہے. تو کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے گال پیٹے، اپنے کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کے الفاظ بولے، جاہلیت کی پکار کے بولے مرنے والے کے بارے میں. اسی طرح سے آپ دیکھیں نوحہ کرنے سے محتضر کو تکلیف ہوتی ہے. جس کی موت قریب ہے اگر اس پر ماتم لوگ کریں اس کی حالت پر تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے. نعمان ابن بشیر سے روایت ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں اغمی علی عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ بے ہوش ہو گئے، موت کا وقت قریب تھا، بے ہوشی کی حالت طاری ہو گئی. فجعلت اختہ عمرۃ تبکی واجبلا، ان کی بہن چلا چلا کے رونے لگی. کیا بول رہی تھی؟ واجبلا وکذا تعدد علیہ، ہمارا پہاڑ، عرب لوگ ایسا بولتے تھے، ہمارا پہاڑ ہے، یہ ہمارا شیر ہے، ہمارا فلاں ہے. اس طرح کی کسی کی بڑائی بیان کرتے تھے اور چیخ چیخ کے روتے تھے. تو اس طرح سے ان کی بہن بھی کرنے لگی، چیخ چیخ کے رونے لگی اور بولنے لگی ان کے بارے میں. فقال حین افاق، جب ان کو ہوش آیا عبداللہ ابن رواحہ کو، تو انہوں نے کیا کہا؟ ما قلت شیئا الا قیل لی انت کذالک، تو جو بول رہی تھی مجھ سے کہا جا رہا تھا، یعنی فرشتہ مجھ سے کہہ رہا تھا ایسا ہے کیا تو، ایسا ہے تو، یعنی پہاڑ ہے تو، انسان ہے، یہ پہاڑ کہاں سے ہو گیا ہے، شیر کہاں سے ہو گیا، ہاں آندھی طوفان کہاں سے ہو گیا، جہاز کہاں سے ہو گیا. اپنی طرف سے کسی کے بارے میں اس طرح کی بڑی بڑی باتیں بول کے رونا مرنے والے کے بارے میں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. دکھ ہے، دکھ کو دکھ رہنے دیں، اس کو ڈرامہ نہ بنائیں. بہت سے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، دکھ کو کیا بنا لیتے ہیں، ڈرامہ بنا لیتے ہیں. اسلام میں اس کی جگہ نہیں ہے. انسان کا دکھ سچا جو ہے اس کی قدر ہے، ڈرامے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن لوگ یہ سمجھتے اگر میں چلا کے نہیں رویا، لوگ سوچیں گے دیکھو اس کو دکھ نہیں ہوا مرنے کا ماں باپ کے. لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اگر میں چلا کے نہیں رویا یا نہیں روئی تو لوگ سمجھیں گے وہ تو روئی نہیں، تو اس کو تو ماں باپ کا دکھ ہی نہیں. تو مجبوری میں انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے، چلا کے رونا پڑتا ہے. تو آپ واقعی مرنے والے کے لیے نہیں روئے، آپ لوگوں کے لیے روئے ہیں. یہ دکھاوے کا رونا ہے. اسلام میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. انسان کے اندر سچائی ہونا چاہیے، دھوکے بازی، مکر و فریب اور ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کہ اگر مرنے والے پر لوگ روئیں تو اس سے کہا جاتا تو ایسا ہے جیسے یہ لوگ بول رہے ہیں، تو اس کو ڈانٹا جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. تو اگر کوئی روتا ہے کسی پر تو یہ نہ سمجھے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، وہ مرنے والے کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کو وصیت کر کے جائے، جیسا پہلے زمانے میں ہوتا تھا،
میں مروں گا تو میرے بارے میں بول بول کے رونا اور میرا ماتم سب سے بڑا ہونا چاہیے، تاکہ بستی میں فیمس ہو جائے کہ اس کے اوپر تو بہت روئے لوگ۔ اس طرح سے اگر کریں گے، وصیت اگر کر کے کوئی جائے تو ایسے آدمی کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من میت یموت فیقوم باکیہ فیقول وا جبلا وا سیدہ او نحو ذلک، جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے اور رونے والے اس پر چلا چلا کے رو کر بولتے ہیں کہ ہمارا پہاڑ، ہائے افسوس ہمارا پہاڑ چلا گیا اور ہمارا سردار چلا گیا اور فلاں چلا گیا، اس طرح کی جب باتیں لوگ کرتے ہیں، الا وکل بہ ملکان یلحظانہ اہکذا کنت، اللہ تعالیٰ 2 فرشتے طے کر دیتا ہے اس پر، اور وہ اس کے سینے میں گھونسا مارتے ہیں فرشتے مرنے والے کے، اور اس سے کہتے ہیں ایسا تھا کیا تو، ایسا تھا تو جیسا یہ لوگ بول رہے ہیں۔ یعنی اگر وہ لوگوں کو وصیت کر کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد ماتم کرو، تو مرنے والے کے سینے میں گھونسے مارے جاتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے یہ جو بول رہے ہیں ایسا تھا تو، اس کو ڈانٹا جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ مرنے سے پہلے انسان گھر والوں کو بول کے مریں، اگر بیمار ہیں بولیں، وصیت کر کے جائیں میرے مرنے کے بعد ماتم مت کرنا ہے، میرے مرنے کے بعد شور شرابہ مت کرنا، دکھ اپنی جگہ ہے، رونا اپنی جگہ ہے، لیکن شور شرابہ اور ماتم نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، دل غمگین ہوا، لیکن زبان سے کوئی غلط بات آپ نے نہیں کی ہے۔ یہی مسلمان کو بھی کرنا چاہیے، دل دکھی ہو اپنی جگہ، آنکھوں سے آنسو نکلے اپنی جگہ، لیکن زبان سے واویلا مچانا، طوفان کھڑا کر دینا، ڈرامہ بنانا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو مرنے والے کو مارا جاتا ہے، اس کے سینے میں گھونسے مارے جاتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے ایسا تھا تو۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو لوگوں کو وصیت کر کے جائے کہ کرو ماتم، اگر ماتم کرو کہہ کے وہ مرتا ہے تو اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ماتم کرنے والی عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الخامشۃ وجہہا والشاقۃ جیبہا والداعیۃ بالویل والثبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسی عورت پر جو اپنا چہرہ نوچتی ہے غم کی وجہ سے، ماتم میں، دکھ میں، اور اپنے کپڑے پھاڑتی ہے اور بربادی کی دعائیں کرتی ہے، بربادی کی دعائیں کرتی ہے اور شور شرابہ کرتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں ہیں، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ 2 آوازیں ہیں، یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں، اللہ کی رحمت کا حصہ اس کو نہیں ملتا ہے۔ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند نعمت ورنۃ عند مصیبہ۔ ایک آواز کون سی ہے؟ خوشی کے وقت میوزک، ناچ گانا اور میوزک اور اس طرح کا انجوائمنٹ، خوشی کے وقت یہ کرنا اللہ کے نزدیک لعنت کی حقدار بناتی انسان کو۔ ورنۃ عند مصیبہ، اور مصیبت کے وقت میں، رنہ کا مطلب ہوتا ہے چلا چلا کے رونا، شور شرابہ کرنا مصیبت کے وقت میں، اس طرح سے ماتم کرنا، یہ اللہ کی لعنت کا حقدار انسان کو بناتا ہے۔ اس حدیث کو امام البزار نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ خوشی کے وقت خوش ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے پروموشن کر دیا، پاس کر دیا، جاب دلا دیا، جو بھی ہے خوش ہو اس کے اوپر، اور اللہ کا شکر کرے اللہ نے یہ کیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے دیا مجھ کو، اللہ کا شکر کرے۔ دکھ ہو، غم کے حالات ہو، مصیبت پریشانی آئے، اے اللہ تو غلط نہیں کرتا ہے، اس مصیبت کو دور کر دے، تیرا فیصلہ غلط نہیں ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ سے دعا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور تکلیف کو ہٹانے کی دعا اللہ سے کرے۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ خوشی کے وقت میں اللہ کو بھول جائے، ناچ گانے میں لگ جائیں، اور دکھ کے وقت میں اللہ کا دشمن بن کے اللہ کی شکایت کرنے لگے۔
یا ماتم کرنے لگے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ماتم پر اللہ کی طرف سے لعنت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بعض علاقوں میں جنازے کے پیچھے بولنے والے ہوتے ہیں، رونے والے ہوتے ہیں، ماتم کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتبع جنازۃ معها رانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ جنازے کے پیچھے کوئی لعنت کرنے والی یعنی ماتم کرنے والی عورت نہ جائے، جنازے کے پیچھے روتے چلاتے عورت نہ جائے یا مرد بھی نہ جائے۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ عورتیں ہی یہ کرتی تھیں، اور آج بھی عورتوں میں ہی دیکھا جاتا ہے، اس طرح کی حرکتیں عورتوں میں دیکھنے میں زیادہ آتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ کرتی ہیں۔ تو کہا کہ جنازے کے پیچھے کوئی ماتم کرنے والی عورت نہ جائے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ ماتم کرنے والی عورت کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، ماتم کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، مرنے سے پہلے اپنے اس کام سے توبہ نہ کرے، اس گناہ سے توبہ نہ کرے، تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، قیامت کے دن وہ ایسے حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر ایک ایسا لباس ہوگا جو گندھک کا ہوگا، ودرع من جرب، اور ایسا کرتا اس کو پہنایا جائے گا جو کھجلی والا ہوگا۔ گندھک سلفر وہ جلتا ہے، تو ایسا لباس اس کو پہنایا جائے گا جو گندھک کا ہوگا، اور ایسا کرتا اس کو ہوگا، یا بعض نے کہا کہ ایسا دوپٹہ اس کو دیا جائے گا جو کھجلی والا ہوگا، اس کے پورے بدن پر خارش ہوگی، اس کو چین و سکون نہیں ہوگا۔ تو یہ اس عورت کے لیے ہے جو نیاحہ کرے، ماتم کرے، اگر وہ توبہ کرے تو معاف ہو جائے گا۔ اگر کسی نے ماضی میں ایسا کیا ہو، اللہ سے توبہ کر لے، اگر توبہ نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے تو قیامت کے دن ایسا لباس پہنایا جائے گا جس میں جلن اور کھجلی ہوگی۔ تو اس کی سزا، جو دنیا میں اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے آپ کو پیٹا اور واویلا مچایا، اس کی سزا یہ ہوگی کہ جلنے والا لباس اس کو دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحابہ اپنی موت کے وقت لوگوں کو منع کرتے تھے ماتم سے۔ عبد الرحمن ابن یزید اور ابو بردہ ابن ابی موسیٰ کہتے ہیں، اغمی علی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موت کا وقت ان کا آیا، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ وَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ، ان کی بیوی آئی ام عبداللہ، چلا چلا کے رونے لگی، چلا چلا کے شور کر کے رونے لگی۔ قال ثم افاق، کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد ان کو ہوش آیا۔ قال الم تعلمی وکان یحدثها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا بریء ممن حلق وسلق وخرق۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ جب ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے، تم کو معلوم نہیں؟ یہ حدیث میں نے تم کو بیان نہیں کی تھی، کیونکہ وہ ان کو حدیثیں بیان کرتے تھے، اپنی بیوی کو بھی سکھاتے تھے۔ راوی کیا کہتے ہیں، وَكَانَ يُحَدِّثُهَا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے اور سکھاتے تھے۔ کہنے لگے میں نے تم کو حدیث نہیں بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اس سے بیزار ہوں، اس انسان سے، اس انسان سے میں بیزار ہوں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ انا بریء، کس سے؟ ممن حلق وسلق وخرق، جو اپنا سر مونڈ لے دکھ کی وجہ سے۔ بعض علاقوں میں دکھ جب ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو سر مونڈ دیا جاتا ہے دکھ کے اظہار کے طور پر۔ کہا میں اس سے بری ہوں جو سر مونڈ لے، اپنے بال پورے اس طرح سے مونڈ لے۔ انا بریء ممن حلق وسلق، اور سلق شور شرابہ کرے، ماتم کریں، چلا چلا کے روئیں، وخرق، اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ میں اس سے بری ہوں، میں بیزار ہوں،
میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے دور ہے، میرے قریب آنے لائق نہیں ہے۔ کون؟ جو چلا چلا کے روئے، جو اپنے سر کے بال مونڈ دے غم کی وجہ سے، اور جو اپنے کپڑے پھاڑے، بال نوچے اس طرح سے، یہ سب لوگ جو ہیں یہ اس لائق نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائیں۔ اس سے اسلام میں مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں بتاتی ہیں کہ نوحہ غلط ہے۔ اس میں آپ دیکھیے دونوں واقعات میں عبداللہ بن رواحہ کا معاملہ ہے، یا اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے۔ صحابہ کو آپ دیکھیے اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو یاد رکھتے تھے۔ انسان خوشی میں بھی اللہ کو بھول جاتا، دکھ میں بھی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ دکھ کے حالات آتے ہی سب سے پہلے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے 2 مواقع ایسے ہیں جس میں دین کا جنازہ نکلتا ہے، ایک شادی میں اور دوسرے جنازے میں۔ خوشی کا موقع شادی نکاح، اور غم کا موقع جنازہ۔ نکاح جب ہوتا ہے دین کے سارے احکام جو ہیں پامال کر دیے جاتے ہیں، اور جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے تب بھی پورے دین کا جنازہ نکلتا ہے۔ نکاح میں آپ دیکھیے ناچ گانے، ہلدی اور اسی طرح سے خرافات، ہر قسم کی برائیاں ہمارے نکاح میں دیکھنے آتی، فضول خرچی، بے پردگی، مرد اور عورت کا اختلاط، اور اس طرح کی بہت ساری حرام کاریاں نکاحوں میں ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری طرف دیکھیے جنازے، کوئی مر گیا، بدعت اور خرافات، سارے رشتہ دار جمع ہو جاتے، ہر ایک کی تمنا پوری ہوتی، اور واقعی جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جنہوں نے دواخانے کا بل بھرا ہے کونے میں رکے ہوئے ہوتے ہیں، جو ملنے تک کو نہیں آئے مرنے کے وقت میں، مرنے سے پہلے وہ عین جنازے میں آ کے ساری تمنائیں اپنی پوری کرتے ہیں، ہر قسم کی بدعات کرتے ہیں۔ پھر رونے دھونے والے بھی آتے ہیں جو کبھی دواخانے میں نہیں آئے تھے، جو مرنے سے پہلے کبھی نہیں آئے ملنے کے لیے، لیکن ایسا آتے ہیں جیسے ان کی پوری دنیا لٹ گئی ہو، ان کا پورا چمن ختم ہو گیا ہو، ایسا روتے چلاتے ہیں۔ یہ 2 مواقع ایسے ہیں جن میں بہت دین کا نقصان کیا جاتا ہے۔ صحابی کو آپ دیکھیے اس حالت میں بھی موت کا وقت ہے، بے ہوشی کی حالت ہے، اور اس سے بیدار ہوئے، اس کے بعد فوراً کیا کہا؟ اپنی بیوی کو منع کیا۔ کیوں چلا کے روتی ہے؟ میں نے منع نہیں کیا تھا؟ میں نے بتایا تھا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تجھ کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اس سے بیزار ہوں جو اپنے کپڑے پھاڑے، چلا کے روئے، اپنا سر مونڈ لے، بال نوچے، میں بری ہوں اس سے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے، موت کا وقت قریب ہے، بے ہوشی سے بیدار ہو کر بھی حدیث یاد ہے۔ اس وقت میں بھی گھر والوں کی فکر ہے، غلط کام نہیں کرنا، نبی کا حکم نہیں توڑنا۔ ہم دکھ کے حالات میں سب بھول جاتے ہیں، خوشی کے حالات میں سب بھول جاتے ہیں، دین کو ٹانگ دیتے ہیں، جیسے آدمی کپڑے اتار کے جو ہے کھونٹے سے ٹانگ دیتا ہے۔ دین کا لبادہ ہم خوشی اور غم کے حالات میں اتار کے جبہ رکھ دیتے ہیں، بس چھوڑ دو اس کو، اب جو چاہے کرو، جذبات پورے نکالو اپنے، خوشی کے وقت میں خوشی کے جذبات، دکھ کے وقت میں دکھ کے جذبات۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ اسلام پابندی سکھاتا ہے، اسلام ڈسپلن سکھاتا ہے، اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم خوشی کے حالات ہوں یا غم کے حالات ہوں شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلیں، ہم شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلیں، ہم اپنے جذبات کو قابو کرنا سیکھیں۔ دنیا میں اکثر نقصانات کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پاتا ہے۔ اسلام اس بات کی ہم کو تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، ان کا اظہار کریں، لیکن سلیقے کے ساتھ میں، شریعت کی حدود میں، شریعت کی حدود کا لحاظ رکھنا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، اور اس سے پچھلا واقعہ جو ہم نے دیکھا، صحابہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھتے تھے، لہٰذا کوئی آدمی بیمار ہو جائے مرنے سے پہلے گھر والوں کو وصیت کر کے جائے، میرے بعد ایسا نہیں کرنا، میرے جنازے میں بدعتیں نہیں کرنا، میرے جنازے پر رونا دھونا نہیں، سنت کے مطابق غسل، تکفین، تدفین سب کچھ کرنا، غلط کام نہیں کرنا، ساری جتنی بھی برائیاں خرافات ہوتی ہیں، آدمی اگر اس کی زندگی باقی ہے اور بیمار ہے اور ایسا لگتا ہے اب جاؤں گا میں، بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہے، تو اب کیا کریں؟
آدمی بولتا وہ دکان تو لینا، یہ دکان تو لینا، آدمی دنیا ہی کی فکر ہوتی ہے، میرے بعد میرے پیسے ایسے کرنا، میرے فلاں چیز کا یہ کرنا، زیورات میری فلانی بیٹی کو دینا، یہی فکریں ہوتی ہیں۔ فکر یہ ہونا چاہیے میرے مرنے کے بعد دین کا جنازہ مت نکالنا، میرے جنازے کے ساتھ گھر سے دین کا جنازہ نہ نکلے، دین پہ جمے رہنا، دین پر جمے رہنا، توحید کا اہتمام کرنا، سنت کا اہتمام کرنا، اللہ کی شکایت نہیں کرنا اور بدعت اور خرافات نہیں کرنا، حرام کام نہیں کرنا۔ مرنے والا گھر والوں کو تلقین کرے جیسا کہ صحابہ کرتے تھے۔ تو اسلام میں یہ سلیقہ ہم کو سکھایا گیا ہے، اسلام میں ماتم کی گنجائش نہیں ہے۔ ماتم کیوں غلط ہے؟ نمبر ایک، اس سے اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ دکھ میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا انسان کو اللہ کے اجر و ثواب اور انعام کا حقدار بناتا ہے، لیکن دکھ میں اللہ کی شکایت کرنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہونا اجر و ثواب کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑی جزا بڑی بلا کے ساتھ ملتی ہے۔ جزا اللہ کا انعام، اچھا بدلہ، بڑی جزا اللہ سے کوئی چاہتا ہے، بڑا انعام چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا انعام، بڑی جزا، بڑا بدلہ بڑی بلا کے ساتھ ہوتی ہے۔ جتنی بڑی مصیبت انسان پر آتی ہے، انسان جب اس پر صبر کرتا ہے، اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے، شور شرابہ واویلا تماشا نہیں کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام اس کو دیتا ہے۔ جیسی مصیبت ویسا انعام، جیسی مصیبت جیسی تکلیف پریشانی ویسا انعام، بشرطے کہ بندہ صبر کرے۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے دنیا میں تکلیف میں ڈال دیتا ہے اس کو۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کی تکلیف میں وہ دھل کے پاک صاف ہو جائیں، جہنم میں نہ ڈالا جائے اس کو۔ جہنم میں سزا پانے کی بجائے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دے کے پاک صاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ دھو دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، تو جو اس تکلیف پر جو اللہ کی طرف سے آئی ہے راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے تکلیف پر، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مصیبت میں اللہ سے راضی ہونا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اور مصیبت میں اللہ سے ناراض ہو جانا کیونکہ اللہ نے ایسا میرے ساتھ کیا، میں ہی ملا کے اللہ کو، ہمارا ہی گھر ملا کے اللہ کو، اے اللہ تیرے پاس انصاف نہیں ہے، اے اللہ تو نے صحیح نہیں کیا، یہ سارے کفریہ کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شکایت ہے، اللہ کی شکایت نہیں کی جاتی، اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے فیصلے علم و حکمت اور عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کہا کہ فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، جو اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے ناراض ہو؟ نہیں، اللہ اگر ہم سے راضی ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اللہ کے فیصلوں پر ہم کو راضی ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ظاہر میں مصیبت ہوتی ہے لیکن اللہ اس مصیبت کے ذریعے سے ہم کو کچھ بھلائی عطا کرتا ہے، کوئی بھلائی اللہ تعالی ہم کو عطا کرتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بندے کو چاہیے کہ جب وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کے ہاں ناانصافی نہیں ہے، اللہ عدل و انصاف والا ہے، تو جب یہ مانتا ہے اللہ کے بارے میں تو پھر اللہ جو فیصلہ کر رہا ہے اس پہ ناراض کیوں ہوا؟ معلوم ہے کہیں نہ کہیں تیرے دل میں اس عقیدے میں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں تجھ کو اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ اگر واقعی تجھ کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا، اللہ نے کیا سب صحیح ہے، اگر اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے، میں راضی ہوں، اللہ غلط نہیں کرتا کبھی۔
تو فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. جو اللہ سے راضی ہو جائیں اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ماتم کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، ماتم سے مصیبت ہٹتی نہیں ہے لیکن اجر گھٹ جاتا ہے یا مٹ جاتا ہے. مصیبت میں واویلا مچانے سے مصیبت ٹلتی؟ بھئی زلزلہ آ رہا اور ہم چلانے رک جائے گا ڈر کے؟ ہاں ہوتا ہے ایسا. یا کوئی مر گیا اور چلا کے رونے لگے لوگ تو واپس آ جاتا، کیوں رو رہے؟ واپس نہیں آتا ہو. مصیبت میں شور شرابہ کرنے سے، واویلا مچانے سے، ماتم کرنے سے مصیبت ٹلتی نہیں ہے. برے حالات اچھے نہیں بن جاتے، لیکن مصیبت میں صبر نہ کرنے کی وجہ سے جو اجر ثواب اور انعام ملنے والا تھا وہ مٹ جاتا ہے. تو مصیبت میں شور شرابہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے ایسا کچھ مت کرو جس میں کچھ فائدہ نہیں ہے. میننگ لیس ایکٹیویٹی مت کرو. مسلمان کو ہمیشہ ایسا کام کرنا چاہیے جس میں کوئی مقصد ہو، جس کا کوئی اچھا نتیجہ ہو. بے فائدہ چیزوں کو چھوڑنے کی اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. اسلام ایک انسان اچھا مسلمان ہے، یہ اس کی علامت کیا ہے؟ کیسے معلوم پڑے گا اچھا مسلمان ہے؟ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جو بے فائدہ ہو. ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کا کوئی واقعی رزلٹ نہ ہو. ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو اس کی زندگی کے مقصد سے جڑا نہ ہو. کتنوں کو آپ دیکھیں کیوں گھوم رہا راستے پہ؟ ایسے ہی. کیوں بیٹھا ہے یہاں پہ؟ ایسے ہی. کیوں یہ کر رہا ہے؟ ایسے ہی. کچھ مطلب نہیں. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جن میں کوئی گول نہیں ہوتا ہے. اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی گول اورینٹڈ ہونا چاہیے، مقصد والی ہونا چاہیے، اور پھر وہ جو بھی کام کرے وہ اس کے مقصد کو طاقت دینے والا ہونا چاہیے، وہ اس کو اس کے مقصد تک پہنچانے والا ہونا چاہیے. وہ فضول کام کوئی نہیں کرے، وہ فضول کام نہیں کرے. تو اچھا مسلمان وہ ہے جو بامقصد ہو اور ایسا کام کرے جو مقصد سے قریب کرنے والا ہو، منزل سے قریب کرنے والا ہو. ایسا کوئی کام نہ کریں جو منزل سے دور کرنے والا ہو. ایک راستہ اگر ہم کو معلوم ہے یہ منزل تک لے جاتا ہے، اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلنا بے وقوفی ہے. وہ راستے پہ چلنا، اس ڈگر پر نکل جانا منزل سے قریب نہیں کرنے والا. تو کیوں گیا تجھ کو وہاں پہنچنا ہے تو یہاں کیوں جا رہا؟ تجھ کو وہیں جانا چاہیے جہاں پہنچنا ہے. یہ بہت بڑا اصول ہے زندگی کا جو اسلام ہم کو دیتا ہے کہ ہم اپنے حالات کو دیکھیں. صبح سے لے کے شام تک ہم جو بھی کرتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سنتے، کسی کے ساتھ ملنا جلنا، جو بھی ہم کرتے ہیں، کیا ہمارا کام، ہماری ایکٹیویٹی ہم کو ہماری زندگی کے مقصد سے قریب کر رہی ہیں، ہماری منزل سے چیز قریب کر رہی ہے؟ اس کا کوئی اچھا نتیجہ ہے؟ اس کا کوئی اچھا رزلٹ ہے؟ اگر نہیں ہے اس سے دور ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے دور ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں آج بیٹھے بیٹھے جیب سے موبائل نکالا، کیوں؟ بس ایسی. دوسرا کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، دوسرا کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. کیا کسی کا میسج آیا؟ نہیں. کسی نے کال کیا؟ نہیں. کچھ تلاش کرنا ہے؟ نہیں. میننگ لیس، پرپز لیس براؤزنگ آج عام طور سے آپ دیکھیے. تو یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان کی کوششیں، اس کا کام، اس کی حرکات و سکنات، اس کا قول و عمل، اس کا فکر اور اس کی کوششیں ساری کی ساری مقصد سے جڑی ہوتی ہیں. ایسا انسان دنیا کا سب سے قیمتی انسان ہے جو برائیوں سے بچ کے بھلائیاں کرنے والا ہو، جو بھی کام کرتا ہو وہ اس کو منزل سے قریب کرنے والا ہو. ایسے ہر کام سے اپنے آپ کو دور کرے جو منزل سے دور کرنے والا ہو. پرفیکشن بیوٹیفیکیشن میں نہیں ہے.
پرفیکشن ڈیفیکٹ کو ہٹانے میں اور اننیسیسری چیزوں کو نکالنے میں. اس کو یاد رکھیے، انسان کا کمال جو ہے وہ خوبیوں کے بڑھانے میں نہیں ہوتا ہے، عیوب کے گھٹانے میں ہوتا ہے. آپ کلٹر اپنی زندگی سے نکال دیجئے، زندگی ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. ایک آدمی، اس کا گھر ہے، موٹی مثال سے سمجھیے، اس کا گھر ہے، اچھی اچھی چیزیں لا کے رکھ رہا، کچرا نہیں نکال رہا. خوبصورت بنے گا گھر نہیں، لیکن چیزیں کم ہیں گھر میں، لیکن گھر میں کیا ہے، گندگی نکال رہا ہے اور صفائی گھر کے اندر ہے. تو تھوڑی چیزیں رہ کے بھی وہ اچھا دکھے گا. لیکن بہت بھاری بھاری چیزیں لا رہا گھر میں، کچرا صاف نہیں کر رہا، زندگی سے گھر سے کچرا صاف نہیں کر رہا، اننیسیسری چیزیں نکال رہا نہیں ہے، وہ گھر کیا ہو جائے گا، کباڑ خانہ ہو جائے گا. زندگی میں جو برائیاں ہیں یا جو غیر ضروری چیزیں ہیں، وہ کلٹر جو ہے زندگی سے نکالنا چاہیے. تب جا کے زندگی کیا ہوتی ہے، صحیح بنتی ہے. ہر آدمی آج بول رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بھائی ٹائم ہر ایک کو 24 گھنٹے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ہر آدمی کو 24 گھنٹے ملتے ہیں. آپ ٹائم خرچ خود کر رہے ہیں اور آپ بول رہے ٹائم نہیں ہے. ٹائم سب کے پاس ہے، لیکن آپ اپنا ٹائم غلط چیزوں میں اتنا لگا رہے ہو، غیر ضروری چیزوں میں اتنا لگا رہے ہو کہ ضروری چیزوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اپنی زندگی سے ہم گناہ، برائیاں اور بے معنی چیزیں نکال دیں، ہماری زندگی صحیح ہو سکتی ہے. انہی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک انسان دکھ پر ماتم کرنے لگ جائے. یہ غیر ضروری ہے، اس کا کچھ آؤٹ پٹ نہیں ہے، اس سے کچھ صحیح نہیں ہوتا. بگڑا ہوا بنتا نہیں، ٹوٹا ہوا جڑتا نہیں، گیا ہوا آتا نہیں، کھویا ہوا واپس ملتا نہیں، اور اس میں انسان کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس میں کیا ہے، نقصان ہے. اس میں نقصان یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس میں نقصان یہ ہے کہ آخرت میں عذاب ہے. اس میں نقصان یہ ہے کہ وقت برباد ہوتا ہے. اس میں نقصان یہ ہے کہ ہماری عزت خراب ہوتی ہے. اس میں نقصان یہ ہے کہ اس سے جو صبر کا اجر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور مصیبتوں کو دور فرمائیں، اور جو بھی مصیبت ہم پر آئے اس میں اللہ سے راضی ہونے والا، صبر و ثبات پر قائم رہنے والا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا ہم سب کو بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.